ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں جس طریقے سے سینٹ کے الیکشنز متواتر ہوتے آ رہے ہیں وہ جمہوریت اور سیاست کے چہرے پر بھی ایک بدنما داغ ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے جو اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ ہے اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے, اور ایک ایج اولڈ پروپوزیشن کہ جس میں یہ تجویز کیا گیا تھا کہ سینٹ کے انتخابات براہ راست ہونے چاہیے, عوام اس میں براہ راست ووٹ دے, اس کے اوپر غور کیا جائے اور اس کے اختیارات قومی اسمبلی کے برابر کیے جائے, اسپیشلی منی بل کے حوالے سے, تاکہ وفاق کے خلاف, صوبائی اکائیوں کے خلاف اگر کوئی لیجسلیشن آتی ہے تو وہاں پر موجود وفاقی اکائیوں کے نمائندے اس کو روک سکیں. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اور قرار دیتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام آزادی حاصل کرنے کے بعد سے, پاکستان میں ضم ہونے کے بعد سے آج تک اپنے آئینی حقوق کے لیے ترس رہے ہیں, اور گلگت بلتستان کو ایک مکمل طور پر صوبہ تسلیم کیا جائے اور وہاں کے عوام کو آئینی حقوق دیے جائے. آج کے ان موجودہ حالات میں جس حد تک پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھ چکی ہے, گلی محلوں تک لوگ تقسیم ہو چکے ہیں, اس ماحول میں ہم سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں اور قوتوں کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہونی چاہیے. سیاسی اختلافات جمہوریت کا حسن ہے, اور ہم اس اختلاف رائے کو ذاتی دشمنیوں پر متنج کرنے کی روش کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. سیاست میں اختلاف رائے ہمیشہ سے رہا ہے, پر دنیا بھر کے جمہوری ممالک میں سیاسی مخالفین پر نہ تو مقدمات درج کیے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کی سیاسی اور شخصی آزادیاں سلب کی جاتی ہیں. اگر ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اور اس میں اگر ایک ہیلنگ پروسیس شروع کرنا ہے تو اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کر باہمی تعلقات میں آئے سرد مہری کو دور اور انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند کرنا ہوگا. آج جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں اس میں میڈیا کی آزادیوں کو جس طریقے سے سلب کیا گیا ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان اور کل جماعتی کانفرنس میں موجود تمام جماعتیں میڈیا پر لگنے والی پابندیوں جیسا کہ پیکا قوانین کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں, اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی کو یقینی بنایا جائے, اور جن صحافیوں اور اینکر خواتین و حضرات کی موجودہ دور میں زبانبندی کر دی گئی ہے, ہم ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ہمارے لیے صحافت پر کسی قسم کی کوئی قدغن قابل قبول نہ ہے. پچھلے چند دنوں سے, چند ہفتوں سے آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 50% سے زائد حصہ جو خواتین پر مشتمل ہے کہ ان کے متعلق, ان کے حقوق کے متعلق جو ویڈیوز اور جو حقائق سامنے آئے. ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ قرار دیتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والی خواتین اپنے آئینی اور قانونی حقوق کے لیے دربدر ہیں. ہم جرگوں اور پنچایتوں کے ذریعے خواتین کو قتل کرنے اور ان کے مالی حقوق غصب کرنے اور کاروکاری اور اس طرح
کہ دیگر رسوم اور مسائل کے تدارک کے لیے ہر اقدام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ہیں، جس طرح باقیوں کے حقوق ہیں، آئین اور ریاست کو پاکستان کی اقلیتوں سے ایک ہی نظر سے دیکھنا پڑے گا، اور ہم اقلیتوں کے آئلی اور وراثتی قوانین سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب کے مطابق ہونے چاہیے، اور ہم یہ بھی قرار دیتے ہیں کہ تبدیلی مذہب کسی دباؤ کی صورت میں ناقابل قبول ہے۔ مقتدرہ کی مداخلت نے پاکستانی ریاست کو بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ آج صورتحال اتنی مضحکہ خیز ہو چکی ہے کہ ہمیں دوسرے ممالک کے صدور کی زبانی پاکستان کے بارے طے کیے گئے معاملات کا علم ہوتا ہے۔ یہ اتحاد یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آرمی چیف صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوئے ظہرانے میں ہونے والی گفتگو سے پاکستان کی پارلیمان کو فوراً اعتماد ملے۔ یہ اتحاد دنیا کے تمام ممالک سوائے اسرائیل کے سب سے برادرانہ اور برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نتن یاہو اور اسرائیلی رجیم کو عالمی جنگی مجرم کے طور پر تسلیم کیا جائے، اور اس حوالے سے پاکستان کی پارلیمان مشترکہ طور پر ICC سے درخواست کرے کہ ان پر غزہ میں نسل کشی کا مقدمہ چلایا جائے۔ ہم فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ یہ وہ تمام نکات تھے کہ جن کے اوپر ہم نے ایک لمبی گفتگو کے بعد ایک کنسنسس کریٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے وہ نکات ہیں کہ جن کو مشعل راہ بنا کر پاکستان کی اپوزیشن میں شامل جماعتیں اور دیگر طبقائے فکر جو ہمارے ساتھ اس کانفرنس میں شامل ہوئے، ہم ان کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور ان کی تکمیل کے لیے ہم ایک بھرپور مہم چلائیں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کی عوام سے کیے گئے اس عمرانی معاہدے میں ان کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے۔ اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم کسی بھی نہج پر جانے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان کی عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہماری سیاست آپ کے لیے یہ تمام نکات جن پر ہم نے اتفاق کیا، جو آپ کی زندگیوں کے متعلق ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے متعلق ہے، کہ ہم کسی صورت ان سے روگردانی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ تمام حقوق ایک جامع سیاسی حکمت عملی کے ذریعے آپ کے لیے حاصل کر کے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔